حضرات، خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ آپ سبھی حضرات کے بہتر تعاون سے الحمدللہ ہمارا مسابقہ مکمل ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بیان و خطابت کی اس جولانگاہ میں پنجہ آزمائی کرنے والے طلبہ میں کون کامیاب اور کس قدر کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی دیر اور آپ حضرات کی توجہ اور تعاون کا خواستگار اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں۔ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب مفتاحی مدظ اللہ العالی شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم مئو تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ میرے سرپرست ہم سب کے قائد اور رہنما مدرسہ منبع العلوم کے ناظم اعلیٰ جمعیت العلماء مشرقی اتر پردیش کے صدر عالی وقار حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مدد اللہ العالی، اس ادارے کے سبھی باصلاحیت معزز اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور اس اسٹیج پر مختلف مدارس کے آئے ہوئے ذمہ داران، علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سبھی معزز حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ مجھے اس وحدہ لا شریک لہ نے انجمن اصلاح اللسان کے زیر اہتمام ہونے والے اس بے مثال عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں از اول تا آخر پروگرام کو سنتا رہا۔ پروگرام کو سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جہاں بچوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتیں استعمال کی ہیں اور جلیل القدر اور معزز شخصیات کی موجودگی میں بے خوف و خطر اپنی باتیں مشائخ اور حاضرین کے سامنے پیش کی ہیں، یقیناً اس میں وقت اور ماحول اور حالات پر نبض رکھنے والے لائق و فائق اساتذہ کرام کی مشفقانہ قوتیں بھی کار فرما تھیں۔ وقت اور ضرورت جس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو چیزیں وقت کی ضروریات ہیں، ایسے عنوان کا انتخاب کیا گیا اور اس پر بچوں کو لب کشائی کا موقع دیا گیا۔ مکالمہ بھی بہت عمدہ انداز میں پیش کیا گیا اور میں تعریف کیا کروں، یہ سمجھیے کہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ جسے اہل خیر آباد اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں اور ادارے کو چلا رہے ہیں، یہ ادارہ صرف اہل خیر آباد کی پیاس کو نہیں بجھاتا، اہل مئو کی پیاس کو نہیں بجھاتا،
صرف یوپی اور دیگر اضلاعی کے بچے اس ادارے میں آ کر علم پیاس نہیں بجھاتے، بلکہ یہ بات میں پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ادارے سے فیضیاب، اس ادارے کے علم سے منور ہونے والے پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور میں تو مئو کا رہنے والا، جب کوئی طالب علم اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس ادارے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں جس ادارے سے پڑھ کر ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں میرا داخلہ یقینی طور پر ہو جائے گا۔ وہ جہاں لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، وہیں پر اس کے اندر خود اعتمادی بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ اس ادارے کے کامیابی کی بہت واضح علامت ہے۔ میں تمام اساتذہ کرام کو، طلباء کو اور اس ادارے کے جو منتظمین ہیں اور ذمہ داران ہیں اور اہل خیر آباد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات سے دردمندانہ درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ اس ادارے کی رہنمائی کر رہے ہیں، ادارے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمت اور جذبہ اپنے اندر رکھیے، اور اس ادارے کو جتنا بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہو، پروان چڑھا سکتے ہو، اس کے لیے آپ کہیں بھی کوئی کسر نہ چھوڑیے گا۔ یہی ادارہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس زمانے میں مدارس کو قائم کیا گیا تھا اور جن حالات میں قائم کیا گیا تھا، جن ضروریات کے پیش نظر قائم کیا گیا تھا، آج کے اس موجودہ دور میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان مدارس کے قیام اور بقا کی ہے کہ اس مدارس کو قائم رکھا جائے اور اس کو استحکام دیا جائے، اور مدارس کے ساتھ ساتھ مسجد مکاتب کا بھی قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں دو چار باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ سرد رات ہے اور آپ سب لوگ سنتے سنتے تھک چکے ہیں۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پر تعلیم و تعلم اور علم کا ایک جو اہم شعبہ، بلکہ علم کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سارے شعبوں کا جو چشمہ ہے مدرسہ منبع العلوم، اس کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم اور روشنی ہے جس روشنی سے ضلالت اور گمراہی کی تاریکی کو مٹایا جاتا ہے اور مٹایا جا سکتا ہے۔ دنیا پر ایک ایسا منظر بھی آیا اور ہم نے اور آپ نے دنیا کے منظر نامے پر تعلیم و تعلم کا ایسا نقش چھوڑا کہ پوری دنیا پر ہم مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ وقت تھا کہ ایک عالم ہوتا تو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا ایک بہترین انجینئر بھی ہوتا تھا۔ اگر ایک حافظ قرآن ہوتا تو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معیشت کا بھی ایک بہترین جانکار ہوتا تھا۔ اگر وہ قاری قرآن ہوتا تو اسی کے ساتھ ساتھ عشری علوم کا بھی زبردست ماہر ہوا کرتا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ پوری دنیا پر، پورے ملک پر ہمارا اور آپ کا سکہ چلتا تھا۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ جتنی بھی تعمیر و ترقی کی راہیں ہیں، ترقی کے جتنے بھی راستے ہیں، وہ سارے راستے علم ہی کے دروازے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تعمیر و ترقی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو علم کے دروازے سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلیں اور اپنی قوموں کو آگے بڑھاتے چلیں، آنے والی نسلوں کو بھی راہ دیں، تو اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے
کہ ہم علم کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ احادیث میں علم حاصل کرنے والوں کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں ان فضائل کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں، اتنی بات تو ضرور کہتا ہوا جاتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو سب سے پہلا جو پیغام دیا تھا وہ پڑھنے ہی کا پیغام دیا تھا۔ اس لیے ہم اور آپ پڑھتے رہیں، ہماری قوم کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو ان پڑھ ہو۔ آج ہم بڑے بڑے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ملک بہت ترقی یافتہ ہیں، وہاں پر پڑھنے والوں کی شرح 100% تک پہنچ چکی ہے۔ ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں اور خاص کر اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے مسلمان بچے بڑے کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آج حالات کا شکوہ بہت کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، مسلمانوں کا جینا مشکل ہے، مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسلام مخالف طاقتیں اسلام کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب باتوں کو سن کر ہمارے نوجوان آج احساس کمتری کے شکار ہو رہے ہیں، ان کی زبانیں بند ہو رہی ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اہم شخصیت، اس آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوذیت فی اللہ ما یوذاحد، مجھے راہ حق میں، اللہ کی راہ میں جتنی اذیت پہنچائی گئی، اتنی اذیت، اتنی تکلیف کسی کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہم اور آپ ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین پر صبر کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کے انگارے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا، آگ کے انگارے کو ہتھیلی میں رکھنا جتنا مشکل کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل ہوگا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات ہو سکتے ہیں، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہم اور آپ حالات کے مایوس نہ ہوں، ایمان یہ سب سے اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی دولت عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ان سے سب سے عظیم الشان نعمت، سب سے قیمتی دولت، اگر ہمارے پاس وہ دولت ہے تو دولت ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو چیز جتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے لٹیرے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور اس کی حفاظت بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، بہت پہلے نہ جائیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 مشہور امام میں سے ایک امام ہیں، خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو جتنی اذیت پہنچائی گئی اور جتنے کوڑے انہیں لگائے گئے، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اتنے کوڑے کسی ہاتھی کے جسم پر بھی لگائے جاتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا۔ جتنے کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پہ لگائے گئے،
صحابہ کی تعریف تو چھوڑ دیجئے، صحابہ نے جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان پر ڈٹے رہنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اہم چیز ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ہمیں ایمان کا کسی بھی حال میں سودا نہیں کرنا ہے۔ اس بات پر دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، عزت و آبرو سب قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو طرح طرح سے ورگلاتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان سے بعد آ جائیں، ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، اور خاص کر میں آج اپنے نوجوانوں کو ہی مخاطب کرتا ہوں کہ قوت کے ساتھ ایمان پر جمے رہیے اور علم کے میدان میں آگے بڑھیے، عمل کے میدان میں آگے بڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی پذیر ہوں اور آنے والی نسلیں بھی ترقی کی راہ پر چلتی رہیں تو کچھ نہ کچھ قربانیاں تو ہم کو دینی ہی پڑیں گی۔ باتیں تو بہت کچھ کہنے کی طبیعت چاہتی تھی لیکن وقت نہیں۔ اپنے نوجوانوں سے کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ ایک تو اپنے کو صحت مند بنائیے، کیونکہ جو طاقتور مسلمان ہوتا ہے وہ کمزور مسلمان سے بہتر ہوتا ہے۔ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھیے، سماجی کاموں میں آپ آگے رہیے، اور چاہے دینی علوم ہو یا عصری علوم ہو اس کے ماہر بننے کی کوشش کیجیے۔ اپنے اندر استقامت پیدا کیجیے، خود اعتمادی پیدا کیجیے، اور آخری درخواست ہے کہ اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر مربوط رکھیے، اپنی اولاد کو اس ادارے کے ساتھ جوڑیے۔ یہ ادارہ جو علم کا سرچشمہ ہے، اللہ کرے کہ یہ ادارہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ ملک کے جو بھی حالات ہیں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائیں اور ملک میں امن و امان نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا